میں نے ہمیشہ یہ خیال رکھا ہے کہ میں جلسے سے پہلے گرفتار نہ ہو پاؤں۔ آئندہ کے لیے انشاءاللہ جب جلسے کی اناؤنسمنٹ ہوگی میری گرد کو بھی یہ پا لینا تو یہ جیت گئے۔ خان صاحب سے یہ فیصلے مؤخر کروانا، اس سے ورکر میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ اللہ کو لوگ نظر آئیں گے تب یہ خوف کے بت ٹوٹیں گے۔ یہ سارے مسئلے تب تک ہیں جب تک خان ہمارے لیے زندہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ سب کی آمد کا مشکور ہوں۔ مختصراً آپ کو بتانا ہے سب کو، ذرا میری بات سن لیں۔ تھوڑا سا میں اوپر چڑھ جاتا ہوں تاکہ پیچھے والے دیکھ سکیں۔ میری آپ گزارش سن لیں۔ میں نے میڈیا کے ذریعے بتا دیا کہ میزبان کی مہربانی سے ہم پہ مخبری ہو گئی، ورنہ 2 سالوں سے میں نے ہمیشہ یہ خیال رکھا ہے کہ میں جلسے سے پہلے گرفتار نہ ہو پاؤں۔ پہلے بھی مخبری پہ گرفتار ہوا تھا، آج بھی مخبری پہ گرفتاری ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ جو ریڈ تھا وہ پولیس اور ایجنسیوں کا اکٹھے تھا، انہوں نے اسلحے کے زور پہ میرے گارڈ پہ حملہ کیا، مارا پیٹا۔ ہم نے پھر اسلحہ ان سے چھینا، اور جب یہ اسلحہ چھینا اور جب یہ ان کے بلٹ کھینچے گئے تو وہ بھاگ گئے، اور ہم نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اوپر پورشن کا۔ بعد میں پولیس والوں کے جو رویہ میرے ساتھ پیش آیا، میں لازماً قانونی کارروائی کرتا، لیکن پولیس والوں کی مجبوریاں تھی اور انہوں نے اس کی تلافی کی، معذرت کی، اور میں نے معاف کیا، ورنہ میں ارادہ تھا اس انسپیکٹر اور اس پہ میں کیا کارروائی کرتا۔ لیکن آئندہ کے لیے انشاءاللہ جب جلسے کی اناؤنسمنٹ ہوگی میری گرد کو بھی یہ پا لینا تو یہ جیت گئے۔ ورکر کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ایک کمپین چلائیں سوشل میڈیا پہ اور یہ فیصلہ کروائیں کہ یہ احتجاج کا کام احتجاج کی کمیٹی کا ہو۔ یہ خان صاحب کے پاس جا کے اور خان صاحب سے یہ فیصلے مؤخر کروانا، اس سے ورکر میں مایوسی پھیل رہی ہے، اور جب ایک احتجاج کمیٹی ہوگی وہ آپ کو جواب دے ہوگی، اور ہمارے پاس پھر ریزن بتانے کے ہوں گے۔ آج جو جلسہ مؤخر ہوا ہے مجھے بہت دکھ ہوا ہے، لیکن علی امین خان بیرسٹر گور صاحب کی وجہ سے اور خان کا حکم ہونے کی وجہ سے میں اس جلسے اس فیصلے کو کنڈیم نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آئندہ کے جلسے جو ہیں ان میں مؤخر ہونے کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام خان صاحب اور دیگر ذمہ داران سے لے کے ایک احتجاج کمیٹی کے حوالے کیا جائے، وہ جانے اس کا کام جانے، نتائج کی ذمہ دار بھی وہی ہو۔ باقی ورکرز آپ کو سلام، پاکستانیوں آپ کو سلام، جس محبت سے آپ امٹ کر آ رہے تھے، لاکھوں کا جلسہ ہونا تھا، لیکن یہ جلسہ 8 ستمبر کو ہوگا، تو یہ جو نقص ہے، کمی ہوئی ہے، جو حوصلے آپ نے ہارنا نہیں ہے، ڈٹ کے کڑا رہنا ہے۔ خدا کی قسم عوام کی طاقت سے بالا کوئی نہیں ہے۔ جس دن لاکھوں لوگ نکلیں گے اور اسلام آباد کی شاہراہوں پہ اور یہ موٹر وے پہ لاکھوں لوگ نظر آئیں گے تب یہ خوف کے بت ٹوٹیں گے، اور ہم نے توڑنے ہیں یہ خوف کے بت۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، رازق ہے، زندگی دینے اور زندگی لینے والا ہے۔ اگر کوئی زندگی پہ مالک ہوتا تو خان جن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ میں بتا دوں کہ پاکستان میں وہ لوگ جنہوں نے خان کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، سن لیں، یہ سارے مسئلے تب تک ہیں جب تک خان ہمارے لیے زندہ ہے، اور جب تک ہمارا خان ہے۔ خان کا بال بیکا ہوا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آپ نے جانا ہے پورے پاکستان میں پھیلا دے یہ بات۔ 8 ستمبر کی تیاری پکڑو، اور انشاءاللہ ابھی خان سے جب ملاقات ہوگی، ابھی انتظامیہ نے خود کہا ہے 8 ستمبر سے پہلے یہ جلسے کی ذمہ داری ایک احتجاج کمیٹی کے پاس ہونی چاہیے، وہ جانے اور عوام جانے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اختیار اب ہم نے خود ایکسرسائز کرنا ہے۔ احتجاج کمیٹی جانے اور اس کا کام جانے، آئندہ نہیں ہوگا کوئی جائے گا اور خان کہے گا میں نے پھر مؤخر کر دیا۔ یہ اختیار اس کمیٹی کا ہونا چاہیے۔ جاؤ اپنے حلقوں میں جاؤ، اپنے علاقوں میں جاؤ، یہ پیغام پہنچا دو پاکستانیوں، بڑی منزل ہماری بہت ہی قریب ہے، بس صرف جرت کے ساتھ نکلو۔ خدا کی قسم یہ سارے یہ جو تمام طاغوتی طاقت ہے، ان کا حوصلہ پست ہوگا، وہ دن دور نہیں جب ہمارا خان آپ کے بیچ ہوگا، اقتدار خان کی ہوگی، وزیر اعظم عمران خان ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے رحم ہوں گے، قسم سے کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ سے بھی ان کا برا اثر ہوگا۔